اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، او مکانہ یا حائضہ کے بارے میں، ماذا يفعل بالنساء فیہ اس حالت میں کیا کیا جائے عورتوں کے معاملے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن اے قذرن وہ گندگی ہے، او محلہ یا محل نجاست ہے، فاعتزلوا النساء بس تم الگ رہو عورتوں سے، اترکو وطیہن جماع سے باز رہو، فی المحیض ای وقت ہی او مکان ہی حیض کے ایام میں یا حیض کے محل میں، ولا تقربوہن تم قریب بھی نہ جاؤ ان کے، تو قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ جماع نہ کرو، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، بسکون الطاء و تشدیدہا طاء کے سکون اور تشدید دونوں کے ساتھ، والہا اور ہا کی شد اور سکون دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یطہرون یوں بھی پڑھا گیا ہے، حتی یطہرن حتی یطہرن، وفیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء تا کو طاء میں ادغام کیا گیا ہے، اے یغتسلن بعد انقطاعہ یعنی حیض کے منقطع ہونے کے بعد جب وہ غسل کر لے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَیض وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَى غَیْرِهِ حیض کے ایام میں چونکہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، ان سے بچنا تھا، الگ رہنا تھا، اور جب حیض سے وہ پاک ہو گئی، حیض منقطع ہو گیا، تو اب جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ قبل ہے، لا تعتدوا الی غیرہ اس کے علاوہ میں تجاوز نہ کرو، ان اللہ یحب بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یصیب و یکرم اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور اکرام کرتا ہے، کس کا؟ التوابین توبہ کرنے والوں کا، یا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، من الذنوب گناہوں سے انہیں پاک کر دیتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، متطہرین من الاقذار جو گندگی سے پاک رہتے ہیں، گناہوں سے پاک رہتے ہیں یا گندگی سے پاک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے مانند کھیتی ہیں، محل زرعکم للولد یعنی اولاد کے لیے یہ زراعت کا کھیتی کا محل ہے، فأتوا حرثکم ای محلہ وہو القبل آؤ تم اپنی کھیتی میں یعنی مقام کھیتی میں محل میں، اور وہ قبل ہے، اتا انا کیف شئتم انا کیف شئتم جیسے تم چاہو تو انا سے مراد کیفیت ہے، انا شئتم جیسے تم چاہو، جہاں سے چاہو مراد نہیں ہے، روافظ کے قول کا رد کرنے کے لیے صاحب جلالین نے بیچ میں کیفہ کا اضافہ کیا کہ انا کیف شئتم، انا بمعنی کیفہ ہے کہ جیسے تم چاہو، جہاں سے چاہو نہیں ہے، جیسے کہ روافظ کے ہاں یہ غلط اور گندا نظریہ اور گندا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے چاہیں، من قیام و قعود و استجاع کھڑے بیٹھے لیٹے، و اقبال و ادبار نزل رد لقول الیہود یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے اس قول کے رد کرنے کے لیے، من اتا امرأتہ فی قبلہا من جہت دبرہا جاء الولد احول کہ اگر کوئی پیچھے کے راستے سے آگے بھی آئے تو اس راستے میں بھی یہودی یہ کہتے تھے کہ اس صورت میں اولاد احول یعنی احول جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو، اردو میں جس کو بھینگا پن کہتے ہیں، تو بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو یہ ان کا غلط نظریہ اور غلط موقف تھا، اس کے رد کرنے کے لیے حکم دیا، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی العمل الصالح نیک اعمال کرو، قد تسمیت عند الجماع اور اس موقع پر تسمیہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو تاکہ شیطانی حالات سے بچ جاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فی امرہ و نہیہ جو اللہ نے حکم دیا
اس کو اپناؤ، اور جو اللہ نے منع کیا اس سے باز رہو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم ملنے والے ہو، بالبعث، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، الَّذِينَ اتَّقَوْا بِالْجَنَّةِ، یعنی جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے، پہلے اس آیت کا ربط سمجھیں۔ گزشتہ آیات میں نکاح کا حکم مذکور تھا، اب ان آیات میں جس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ حالت حیض میں صحبت جائز نہیں ہے۔ یہود میں دستور تھا کہ ایام حیض میں عورت کو بالکل الگ کر لیتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ہاتھ کا کھانا، یا جس کمرے میں وہ رہیں اس کمرے میں رہنا، یہ سب ان کے نزدیک ناجائز تھا۔ بلکہ اگر حائض عورت کسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگا لے تو وہ سمجھتے تھے کپڑا ناپاک ہے، اب اس کپڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگا لے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جہاں بیٹھ جائے وہاں بیٹھتے نہیں تھے، جہاں سے گزر جائے وہاں سے گزرتے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ کی چیز، اس کے ہاتھ کا پانی، ان چیزوں کو حرام سمجھتے تھے یہودی۔ اور عیسائیوں کا حال یہ تھا، عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ باقی، آواز نہ آئی کسی کی، بچوں سے کہو چپ کرو، سارے بچے جتنے بچے بھی ہیں سب کو اندر بٹھاؤ کمرے میں۔ عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ باقی چیزیں تو جواز اس کے قائل تھے ہی تھے، جائز سمجھتے ہی تھے، لیکن حالت حیض میں صحبت اور جماع بھی کر لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ ہر طرح کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اس لیے صحابہ کرام کو کافی اس معاملے میں خلجان سا ہوا کہ کیا کیا جائے، کچھ کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، ہمارے لیے پتہ نہیں کیا حکم ہے۔ تو پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ حالت حیض میں ہمارے لیے جماع صحبت جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حالت حیض میں مجامعت یا مباشرت منع ہے، باقی ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، ان کے ہاتھ کے اندر نجاست نہیں چلی جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلح پکڑایا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے پکڑا دیں، تو کہنے لگی کہ میں حائضہ ہوں، تو آپ نے فرمایا نجاست حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹنا، یہ بھی بہت ساری احادیث میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ مسئلہ کیونکہ یہ باریک مسائل ہوتے ہیں، دقیق مسائل ہوتے ہیں، ان پر نظر نہیں جاتی، اور عموماً ایسے مسائل کو بوجہ شرم بتایا بھی نہیں جاتا، حالانکہ بہت باریک باتیں ہوتی ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ زندگی کے بہت سارے مسائل کا تعلق ہوتا ہے، بہت سارے ملحق ہوتے ہیں مسائل، حج، عمرہ، طواف، نکاح، طلاق، اعتکاف، نمازیں اور روزے، اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات، بہت ساری چیزیں صرف اس ایک مسئلے کے ساتھ ملحق ہیں۔ تو اس لیے خصوصاً خواتین کو اس مسئلے کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سیکھنا چاہیے، تاکہ باقی خواتین کو خواتین ہی سمجھا سکیں۔ اس کو وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ سب کو یہ بات سمجھا دی جائے حالت حیض کے احکامات کیا ہیں اور حائضہ کے احکامات کیا ہیں۔ اور یہ ایک چیز ضمناً یاد رکھیے، اس چیز میں بھی غالباً کوتاہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو شرم سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں دین کے سیکھنے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ باتیں سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم شرم کریں گے، بتانے والے بھی اور سیکھنے والے بھی، پھر یہ باتیں ایسی کتابوں کے اندر ہی رہ جائیں گی، کسی تک یہ پہنچے گی نہیں، اور پھر بہت سارے لوگ حرام کے مرتکب بھی ہو جائیں گے ہماری وجہ سے اگر نہیں بتائیں گے تو اس لیے سمجھیں حالت حیض میں خاوند کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایسا دیکھنا بھی جائز نہیں، یہ ایسا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں بے محل صحبت اور مباشرت کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور عورت کو بمنزلہ کھیتی قرار دیا گیا ہے، چونکہ نطفہ کو بیج قرار دیا گیا اور رحم کو بمنزلہ کھیتی قرار دیا،
اور بچہ بمنزلہ پیداوار کے ہے، تو اس لیے فرمایا اپنی کھیتی میں آنے کی اجازت ہے جس طرح چاہیں، جہاں سے چاہیں نہیں۔ روافظ کے نظریہ کا رد ہے، لواطت کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے محض دنیاوی فائدہ غرض مقصد نہ ہو، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تدبیر کرو۔ صحبت کے وقت شیطان سے پناہ مانگو، نیک اولاد کی نیت کرو، تاکہ وہ نیک اولاد تمہارے لیے دعا اور استغفار کرے گی، اس کی تم اچھی تربیت کرو گے، دین سکھاؤ گے، تو اس کا اجر و ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ یہاں سے یہ ہے کہ 2-3 باتیں آپ اپنے پاس ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ باتیں عموماً کتب فقہ میں جو عربی کتب ہوتی ہیں وہاں پر عموماً نہیں ملتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحم سے آنے والے خون کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 استحاضہ۔ باقی مسئلہ بہت تفصیلی ہے، اگر ہم تفصیل میں جائیں تو کم از کم 4-5 دن، 4-5 گھنٹے پورے چاہیے سارے مسائل اس میں بیان کرنے کے لیے۔ صرف موٹی موٹی 2-4 باتیں اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں۔ پھر حیض کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے، ایک حکمی ہے۔ حقیقی حیض یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں واقعی خون آ رہا ہے، اور حکمی یہ ہے کہ دن تو حیض کے چل رہے ہیں لیکن خون نہیں آ رہا، تو یہ دن بھی اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثلا کسی کی عادت 7-8 دن ہے، 5 دن ہے، 6 دن ہے، اب عادت کے دنوں میں 2 دن 3 دن آیا، بیچ میں 1-2 گھنٹے نہیں آیا، 1 دن نہیں آیا، تو یہ بھی حکماً حیض ہی ہوگا۔ حیض کے رنگ کیا ہیں؟ 6 رنگ ہیں، سرخ، سیاہ، زرد، گدلا، خاکی، سبز۔ ان میں سے ہر قسم کا رنگ آ سکتے ہیں، جبکہ وہ ضابطے کی روح سے حیض بن سکتا ہو۔ یعنی ضابطہ مطلب حیض کی باقی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، تو حیض کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ تقریباً 11 شرطیں ہیں۔ وہ 11 شرطیں ہوں گی تو حیض ہوگا، اگر ان میں کوئی شرط مفقود ہے تو حیض نہیں ہوگا۔ نمبر 1، یہ 11 شرطیں اپنے پاس نوٹ کریں، یہ چیز سمجھانے کی ہے، میں یہ سمجھا رہا تھا۔ اس خاتون کی عمر شرعاً بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے پورے 9 سال یا اس سے زیادہ ہو، لہٰذا 9 سال سے کم عمر بچی کو آنے والا خون حیض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، وہ خاتون حاملہ نہ ہو، حمل کی حالت میں آنے والا خون شرعاً حیض نہیں ہوتا، وہ کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ خاتون سن ایاس یعنی نا امیدی کی عمر کو نہ پہنچی ہو، یعنی چاند کے اعتبار سے 55 سال کو نہ پہنچی ہو۔ اگر وہ خاتون نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو اس صورت میں آنے والا خون حیض نہیں ہوگا۔ البتہ بعض صورتوں میں 55 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ 3 صورتیں پائی جاتی ہیں تو 55 سال کے بعد بھی وہ حیض ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لہذا اس تفصیل میں ابھی فی الحال نہیں جاتے۔ نمبر 4، یہ خون رحم سے آئے، رحم کے علاوہ کہیں اور سے اندر سے آنے والا خون آ رہا ہے، اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ نمبر 5، رحم کے اندر کسی بیماری یا کسی پھوڑے یا کسی زخم سے یہ خون نہ آ رہا ہو، ورنہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 6، یہ خون بچے کی ولادت کی وجہ سے نہ آ رہا ہو، بچے کی ولادت کی وجہ سے آنے والا خون شرعاً حیض نہیں ہوتا۔
اس کے مسائل الگ ہیں۔ نمبر 6، یہ خون بچے کی ولادت کی وجہ سے نہ آ رہا ہو۔ نمبر 7، اس خون کی شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک مجموعی مدت کم از کم 72 گھنٹے ہو۔ اس خون کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کی مجموعی مدت کم از کم 72 گھنٹے ہو۔ اکابرین میں بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت بھاری رقم دے کر بھیجا تھا۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کتنی رقم تھی، وہ میں نے حساب لگایا تھا، کوئی تقریباً 7-8 لاکھ روپے بنتے تھے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے حساب لگایا تھا، یعنی 7-8 لاکھ روپے تقریباً دے کر اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ دین حاصل کر کے آنا۔ وہ کافی عرصے کے بعد واپس آیا، پیسے سارے خرچ کر گیا تھا۔ تو والد نے پوچھا بیٹا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ اس نے یہی بات بتائی کہ حیض کی کم اور اکثر مدت جان کے آیا ہوں۔ حیض کی کم اور اکثر مدت کتنی ہے؟ بس یہ سیکھ کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل تیری رقم رائے گاہ نہیں گئی، تو نے جتنا پیسہ بھی لگایا صحیح لگایا، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بعض اوقات علماء کرام پھنس جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اتنا مشکل دقیق بعض اس کے جزیات ہیں۔ تو اس خون کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کی مجموعی مدت کم از کم 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ 72 گھنٹے سے 1 گھنٹہ کم بھی ہو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ سستی کرتی ہیں، بہت زیادہ سستی کرتی ہیں، غفلت کا شکار ہیں اس معاملے میں کہ اپنی مدت عادت نہیں لکھتی۔ اپنے پاس عادت کی مدت، تاریخ، وقت، گھنٹے، منٹ بھی لکھنے چاہیے۔ فلاں تاریخ کتنے بج کر کتنے منٹ پر شروع ہوا اور فلاں تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ پر بند ہوا، اس ہر چیز کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز نوٹ ہو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی 72 گھنٹے یعنی کم از کم 3 دن اور 3 راتیں بنتی ہیں یہ۔ نمبر 8، خون کا شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کا عرصہ مجموعی طور پر 10 دن سے زیادہ نہ ہو، یعنی 240 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ 240 گھنٹے سے، یہ گھنٹے بھی جب آپ لکھ لیں نا کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ 240 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ اس لیے عادت کے فرض کریں کسی کے 6 یا 7 دن ہیں، آپ نے ٹوٹل گھنٹے لکھیں اس میں، کیونکہ صرف دن کے اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے 12 بجے شروع ہوا 10 بجے ختم ہو گیا آخری تاریخ کو، یا 12 بجے شروع ہوا 12 بجے ختم ہوا، پھر تو سمجھا جائے گا کہ پورے دن پورے ہوئے۔ لیکن 2 گھنٹے پہلے ختم ہو رہا ہے، 2 گھنٹے بعد ختم ہو رہا ہے، 4 گھنٹے بعد ختم ہو رہا ہے، ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہے 4 گھنٹے بعد ختم ہو رہا ہے اور آپ 4 گھنٹے پہلے غسل کر لیں، یہ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو مجموعی مدت 240 گھنٹے ہے۔ 240 گھنٹے سے اوپر آنے والا خون وہ سارے کا سارا حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا اوپر والا۔ 9ویں شرط، یہ خون فرج سے باہر کی طرف ظاہر ہو جائے تب حیض شمار ہوگا، ورنہ اگر اندر ہی ہے اور ابھی شک شبہ ہو رہا ہے تو حیض کا حکم نہیں لگے گا۔ نمبر 10، اس خون کے جاری ہونے سے 15 دن 15 رات یعنی 360 گھنٹے سے کم مدت پہلے کوئی اور خون نہ آیا ہو۔ تو ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان 360 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر 360 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے دوبارہ خون آ جاتا ہے اس کو حیض شمار نہیں کریں گے، وہ استحاضہ ہوگا۔ یعنی ایک حیض سے دوسرے حیض کے بیچ میں جو طہر کا زمانہ ہے وہ کم از کم 15 دن ہے۔ نمبر 11، یہ آنے والا خون حیض کے خون کے بیان کردہ 6 رنگوں میں سے کسی رنگ میں ہو۔ لہذا اگر وہ خون بیان کردہ 6 رنگ جو آپ کو لکھوا دیے ان میں سے کسی رنگ کا نہیں ہے تو شرعاً اس کو حیض نہیں کہیں گے۔ باقی طہر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں طہر کی مدت، طہر کی قسمیں، طہر صحیح کیا ہے، طہر فاسد کیا ہے،
اور طہر فاسد تام کیا ہے، ناقص کیا ہے، یہ الگ سے ایک موضوع ہے، اگر ہم اس میں جائیں گے تو بہت لمبا کام چل پڑے گا۔ پھر استحاضہ کیا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، اور ناسیہ اور معتدہ جو بالکل ہی مکمل ہی بھول گئی اور کسی چیز کا اس کو کوئی پتہ نہیں اس کے احکام کیا ہیں، اور حائزہ، مبتدہ، معتادہ، ان کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، مستحاضہ، معتدہ اور معتادہ، بہت ساری آگے اقسام بنتی ہیں۔ یہ پھر کسی فقہ کے موضوع پر یا حدیث کے موضوع پر کوئی سبق آپ کا ہوا مقدر میں، قسمت میں، تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً یہ چیز سمجھا دی جائے گی۔ ابھی صرف چونکہ ہمارا جو موضوع بحث ہے، آیت میں حیض کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ حالت حیض میں جماع کی اجازت نہیں، تو حائضہ کے ساتھ اور کن کن احکامات کا تعلق ہے وہ آپ ذرا اپنے پاس خلاصتاً لکھ لیجئے۔ نمبر 1، نماز کے احکام، یہ حائضہ اور نفاس والی دونوں کے لیے یہ احکام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، کوئی بھی نماز، نہ قضا نماز، نہ فرض نماز، نہ واجب نماز، نہ نفل نماز، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے۔ اگر اس کی فرض یا واجب نمازیں رہتی ہیں حالت حیض کی، ان کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور کسی عورت نے عذر کی وجہ سے یا بلا عذر ابھی وہ نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن نماز کا وقت ابھی باقی ہے، وقت ختم نہیں ہوا کہ حیض شروع ہو گیا، یہ نماز اب معاف ہو گئی۔ ہاں یاد رکھیں، نماز کا وقت ختم ہو گیا پھر حیض شروع ہوا، اب اس نماز کی قضا کرنی ہوگی کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قضا کی۔ حیض و نفاس کی حالت میں فرض، نفل، ادا، قضا کسی طرح کی کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ حیض والی عورت کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ اپنے پاس ضرور لکھیے اور سب تک یہ بات پہنچائیے۔ حیض والی عورت کا حیض کی حالت میں نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک مقام پر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر، کوئی مصلی وغیرہ بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ مستحب ہے۔ وضو کرنے سے یاد رکھیں پاک نہیں ہوگی، لیکن جب وہ وضو کر لے اور روزانہ ہر نماز کے وقت، پانچوں نمازوں کے وقت وہ مصلی ڈال کر بیٹھے، درود پاک پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، یہ اس لیے یہ مستحب بھی ہے، ثواب اور اجر الگ سے ملے گا، اور اس کی عادت خراب نہیں ہوگی، نمازوں کی عادت نہیں خراب ہوگی۔ ورنہ 5-10 دن اگر اس حالت میں جب وہ نماز نہیں پڑھے گی تو بعد میں ذرا نماز کی عادت خراب ہو جاتی ہے، تو اپنی عادت کو بحال رکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسی سجدہ تلاوت کے احکامات ہیں۔ حالت حیض میں اگر حائضہ نے غلطی سے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی، اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی اور نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور حائضہ نے وہ آیت سن لی تو حائضہ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ روزے کے احکام، نمبر 2، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے وہ کوئی اور نفلی روزہ ہو۔ ہاں، روزے رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ روزے کے دوران یہ 2-3 باتیں ذرا ضروری ہیں، کام کی ہیں، پیش آمدہ چیزیں میں صرف پیش کر رہا ہوں بس۔ روزے کے دوران کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہوں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کبھی تو روزہ پورا ہونے والا تھا ابھی ہو گیا، نہیں، اب وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اگر رمضان میں دن کے وقت کسی عورت کا حیض اور نفاس ختم ہوا تو رمضان کے احترام کی وجہ سے سورج غروب ہونے تک روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا واجب ہوگا۔ جی، کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، چاہے صبح صادق سے 5 منٹ بعد پاک ہو گئی ہے، لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے، صبح صادق سے پہلے پاک ہوئی ہے، یہ صبح صادق ابھی نہیں، پہلے پاک ہوئی ہے اور وقت ختم ہونے والا ہے، غسل نہیں کر سکی، سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے، روزہ ہو جائے گا۔ حالت حیض میں نمبر 3 بلکہ 4 بیچ میں سجدہ تلاوت کے احکامات بھی آئے۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیے، سجدہ تلاوت سے مجھے یاد آیا، بچوں کو چپ کراؤ، سجدہ شکر کرنے کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ سجدہ شکر کے لیے بھی شرائط وہی ہیں جو نماز والی ہیں۔
اعتکاف کے احکامات حیض کی حالت میں اعتکاف کرنا بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کے مسنون اعتکاف میں یا آخری جو 10 دنوں کے اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے حیض کا خون شروع ہو جائے گا، تو اس کو اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، نفلی طور پر نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک نہیں آیا بیٹھی رہے، جب حیض آیا تو اٹھ جائے۔ اس کا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ جب یہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنی نہیں پڑے گی، ورنہ اگر سنت مؤکدہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور حیض شروع ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فوراً وہاں اعتکاف والی جگہ سے اٹھ جائے، اور بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اعتکاف ٹوٹا تو یاد رکھیں ایک دن کی قضا ہوتی ہے، سارے اعتکاف کی نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، صرف ایک دن کا اعتکاف کیا جائے گا روزہ رکھ کے بس۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اگر اعتکاف دن کے وقت ٹوٹا ہے، یعنی دن کے وقت حیض شروع ہوا ہے، تو صرف دن کی قضا کرے گی، یعنی صبح صادق کے وقت اٹھے، روزہ رکھے، اور اعتکاف والی جگہ پہ صبح صادق کے وقت چلی جائے، اور سارا دن روزے میں رہے، اعتکاف والی جگہ پہ اپنی ذکر و عبادت میں لگی رہے، اور روزے افطار کر کے وہاں سے نکل آئے، بس اعتکاف ہو گیا۔ لیکن اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو اب 24 گھنٹے کے اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف والی جگہ پہ جائے گی، رات بھر وہیں رہے گی، سحری کرے گی، پورے دن روزہ رکھ کے وہیں رہے گی، افطار کے بعد وہاں سے نکلے۔ یہ دن اور رات کے اعتکاف ٹوٹنے میں تھوڑی یہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کر دی۔ حالت حیض میں قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت اور ذکر کے احکامات، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں، اور اگر قرآن شریف کسی ایسے غلاف کے اندر ہے کہ وہ غلاف اس کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، جلد کا حصہ بن گیا، تو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، الگ سے کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ پکڑنا جائز ہے، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنے دوپٹے وغیرہ کے ساتھ پکڑنا بھی درست نہیں ہے، الگ سے کپڑا لے کر اس کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑے۔ قرآن کریم کے اوراق کے اوپر نیچے جو دائیں بائیں جو بیاض ہوتا ہے، یعنی خالی جگہ، سفید جگہ جہاں پر قرآن کے الفاظ نہیں لکھے ہوتے، ان کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، البتہ فقہ کی کتابوں کو چھونا جائز ہے، لیکن خلاف ادب ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی نہ چھوئے، لیکن چونکہ طالبات کو مجبوری ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن فقہ کی کتابیں ہوں یا کوئی اور اس طرح کی فنی کتابیں ہیں، آپ کی فنون کی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو آپ اگر چھوئیں ایسی حالت میں تو اس کے لیے یہ لازمی دھیان رکھنا ہے، کسی جگہ پر قرآن کی آیت لکھی ہے تو اس آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اس پر ہاتھ نہیں لگانا۔ باقی تفسیر کی کتابوں میں اگر تفسیر زیادہ ہے اور آیات کم ہے تو پھر ان کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے، اور اگر آیات زیادہ ہیں تو پھر چھونا جائز نہیں ہوگا۔ کسی کاغذ پر، کسی بینر پر، کسی فلیکس پر، کسی کارڈ وغیرہ پر، کسی لانکٹ وغیرہ پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن شریف کا لکھنا بھی جائز نہیں، البتہ کاغذ پر ہاتھ لگائے بغیر صرف قلم لگا کر لکھا جائے تو ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے، لیکن کاغذ کو نہ چھوئے پھر جس پر لکھا ہے۔ حائضہ کو تلاوت کی نیت سے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی پوری آیت ہو یا کچھ حصہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، دعا کی نیت سے یا ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الحمدللہ پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ آیات جن کے اندر دعائیہ مضامین ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے۔ معلمہ یعنی قرآن کریم پڑھانے والی، وہ کیا کرے گی، کیسے پڑھائے گی؟ تو اس کے لیے بچے کو روان پڑھاتے وقت پوری آیت پڑھانا درست نہیں ہے، بلکہ توڑ توڑ کر ایک ایک کلمہ پڑھے، 2 کلموں کے درمیان توقف کرے، سانس توڑے، پھر اگلا پڑھے، ہاں ہجے کرا کے پڑھا لے۔
توڑ توڑ کے، جیسے دیکھیں یہ ہے قل اعوذ برب الناس، اس کو یوں پڑھے قل، سانس توڑ دے، پھر اعوذ، پھر سانس توڑ دے، برب الناس، یعنی ایک ایک کر کے، لفظ لفظ کر کے، ایک ایک کلمہ کلمہ کر کے پڑھائے۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ قرآن کی آیت کو ہاتھ نہ لگائیں، اور ایسی قرآن کریم جو صرف ترجمے والا ہے، چونکہ اس میں عموماً آیات زیادہ ہوتی ہیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اذان کا جواب دینا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا، حوقلتین پڑھنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے احکامات بھی یہی ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مسجد سے مراد مسجد کا وہ ایسا ہوتا ہے جو حکماً مسجد ہوتا ہے، یعنی وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو مسجد کی ضروریات کے لیے بعض حصہ ہوتا ہے، مثلا مسجد کا وہ حصہ جو نماز کے لیے وقف نہیں ہے، وضو خانے ہیں، وہاں پر مسجد کا کوئی کمرہ ہے، مسجد کی دیگر ضروریات کے لیے کوئی سٹور یا کوئی الگ چیز ہے، وہاں پر داخل ہونا جائز ہے، وہاں پر داخل ہونا منع نہیں ہے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں وہاں پر بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ حرم شریف یا مسجد نبوی میں جو اندر کے دروازے ہیں، ان دروازوں سے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو باہر باہر کیسے ہے، جہاں پر نیچے باہر ماربل ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جماعتیں صفیں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ ایسا چونکہ مسجد کے اندر کا نہیں ہے، باہر کا ہے، وہاں تک جا سکتی ہے۔ جہاں سے جوتے اتار کے اندر جاتے ہیں، اس سے باہر باہر تک رہ سکتی ہے حرم میں، اور ادھر یہاں پر بھی مسجد نبوی میں بھی۔ حج اور عمرہ اور طواف کے احکام، کیونکہ یہ بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے وہاں پر پہنچ کے، تو سیکھ ہی لیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت حج کے تمام کام کر سکتی ہے، بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف کے لیے پاکی شرط ہے بس، اور طواف مسجد میں ہوتا ہے، اور حیض و نفاس والی عورت مسجد میں جا نہیں سکتی۔ اگر حج یا عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے کسی خاتون کو حیض کا خون شروع ہو جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، غسل یا وضو کر کے حج کے احرام باندھ لے، مگر احرام باندھنے سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑے گی۔ یاد رہے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنے سے مقصود پاکی حاصل کرنا یہاں پر نہیں ہے، اور نہ ہی حیض و نفاس کی حالت میں مبتلا خاتون غسل کرنے سے پاک ہوتی ہے۔ پاک تو تب ہوگی جب حیض منقطع ہوا، نفاس منقطع ہوا۔ تو ایسی صورت میں عورت برابر احرام کی حالت میں رہے، اور وہاں جا کر انتظار کرتی رہے، جب پاک ہو جائے گی جا کر طواف کرے، سعی کرے، اپنا عمرہ مکمل کر لے۔ اور اگر پاک ہونے سے پہلے وہاں سے مدینہ جانے کی ترتیب ہے، تو اسی حالت میں احرام کی پابندیوں کے ساتھ مدینہ جائے، مدینہ میں رہے، اور پھر وہاں سے واپس آ جائے، احرام کی پابندیوں میں رہے گی، اور واپس آ کر اپنا عمرہ مکمل کرے گی، اور مکمل کر کے پھر اپنا احرام کھول لے گی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، مدینہ منورہ جانا پڑے بھی تو اس کا احرام برقرار رہے گا، اسی احرام کے ساتھ مدینہ جائے گی، اور اسی احرام کے ساتھ واپس آئے گی۔ یہ نہیں کہ احرام بدل دے، نہیں، اسی احرام کے ساتھ واپس آئے گی، دوسرا احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر طواف کے دوران حیض شروع ہو جائے تو فوراً اس طواف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل جائے، اور یہ طواف ختم ہو گیا، سرے سے ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے کیا جائے گا۔ طوافی زیارت چونکہ حج کا فرض ہے، طوافی زیارت رکن ہے، اور اس کا وقت جو ہے 3 دن ہے، 10، 11، 12، یہ 3 دن اس کا وقت ہے۔ تو ان 3 دنوں میں عورت اگر پاک ہو جائے، 10 کو پاک ہو جائے تو، نہیں تو 11 کو کر لے، نہیں تو 12 کو کر لے۔ اگر 12 کو بھی پاک نہیں ہوئی، اب کیا کرے؟ اب طوافی زیارت کو مؤخر کر دے، سورج غروب ہونے کے بعد پاک ہو گئی تو اس صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بعد میں طواف زیارت کر لے، لیکن جو مقرر وقت ہے 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، چونکہ اب اس میں تاخیر ہو گئی، اب اس پر دم بھی واجب ہوگا۔ 13 کو طواف کر لے، 14 کو کر لے، 15 کو کر لے، جب پاک ہوگی طواف زیارت کر لے، طواف زیارت کر کے دم دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ حیض ایسے وقت میں شروع ہو جاتا ہے کہ واپس پاکستان یا مدینہ جانے کی ترتیب ہوتی ہے، پاکی کا موقع نہیں ملتا، تو یاد رکھیں اپنا ٹکٹ لیٹ کروانا چاہیے، فلائٹ
میں تاخیر کروانی چاہیے، طواف زیارت کر کے آنا ہوگا. جب پاک ہوگی طواف زیارت کر کے آئے. اگر پاکی سے پہلے کوئی صورت ہی نہیں ہے، جی نہیں جی واپس پاکستان پہنچنا ہے، یا ساتھ قافلہ والے یا ساتھ والے انہوں نے جانا ہے، کوئی عذر آ گیا، تو اس صورت میں دوبارہ جا کر اس کو طواف زیارت کرنا ہوگا اور دم بھی دینا ہوگا. عمرے کی نیت سے دوبارہ جائے اور وہاں پر جا کر عمرہ کرے، طواف زیارت کرے اور دم بھی دے گی. اگر طواف زیارت کیے بغیر وطن واپس آ گئی تو جب تک دوبارہ جا کر طواف زیارت نہیں کرے گی، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی، میاں بیوی کے تعلقات آپس میں جائز نہیں ہوں گے، صحبت نہیں ہو سکتی. اس میں اور بھی بہت باریک باتیں ہیں طواف زیارت کے حوالے سے، لیکن چلیں یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو اپنی مرضی سے حاجی لوگ وہاں پر رہ لیتے تھے. ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی قوانین ایسے بن چکے کہ مجبوری ہوتی ہے ہر آدمی کی واپس آنے کی. جہاز کی سیٹ ٹکٹ طے شدہ کنفرم ہوتا ہے، اس کو بدلوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یا اپنے گروپ والوں یا جتنے بھی اپنے ساتھ محرم ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں پر ٹھہرنے کو پر آمادہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور خصوصاً جب کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو ان احکامات اور مسائل کا پتہ نہیں، اہمیت نہیں. اگر کوئی عورت ہمت کر کے یہ تمام مراحل طے کر لے، پھر پتہ نہیں اگلی پرواز کے لیے کتنی مدت اس کو ٹھہرنا پڑے، کب اس کی پرواز ہو، کیا بنے کیا نہ بنے، کتنا خرچ ہو. اب مسئلہ ہے کہ ان تمام حالات کے پیش نظر وہ وہاں پر رہ نہیں سکتی اور واپس دوبارہ یہاں پاکستان سے جا کر پھر عمرے کے لیے اور پھر طواف زیارت کرے، یہ بھی مشکل کام ہے. تو اس صورت میں اب کیا کیا جائے اس کے لیے؟ تو اس بات میں ایسی مجبوریوں کی صورت میں اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ ایسی عورت حیض و نفاس کی حالت میں طواف زیارت کر لے اور ناپاکی کی وجہ سے جو غسل کیا ہے اس پر پورا ایک اونٹ وہاں پر دم حدود حرم میں ذبح کروا دے. لیکن پھر بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ شریعت کے عام قواعد کے مطابق تو یہ صورت جائز نہیں ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں طواف زیارت کریں، اس لیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں، اور اس ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا بہت سنگین گناہ ہے. اگرچہ بعد میں بصورت دم اس نے تلافی کر دی ہے، پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک سچے دل سے توبہ اور استغفار نہ کرے. تو لہٰذا اس پر ایسی عورت اگر طواف زیارت کے دنوں میں حیض جاری ہو جانے کا اندیشہ ہو اور حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا بھی اس کے لیے ناممکن اور مشکل ہو، تو اسے پہلے ہی حیض کو جاری ہونے سے روکنے کے لیے کوئی مؤثر دوا کھا لینے کی بعض فقہاء نے اجازت دی ہے کہ کوئی وہ دوا کھا لے تاکہ پریشانیوں سے بچے. لیکن اس میں تجربہ اور ماہر اور مستند ڈاکٹر ہونا چاہیے، دیندار معالج ہونا چاہیے، تاکہ عورت کو کسی قسم کا دوا کھانے سے کوئی صحت کے طور پر کوئی نقصان نہ ہو. اور اگر کسی عورت نے حیض کی دوا نہیں کھائی تھی حیض روکنے کی، اتفاقاً طواف زیارت کے دنوں میں حیض کا خون جاری ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرے، اور اگر قیام میں توسیع کرانی ممکن ہو اس کی بھرپور کوشش کرے، اور اس کوشش کے اندر بھی ناکام ہو جائے پھر دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ عورت قابل تحمل مدت کے بعد طواف زیارت کے لیے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، دوبارہ پاکستان یا اپنے جس وطن میں آ سکتی ہے یا نہیں. تو اسے دوبارہ آنے میں شدید مشکلات نہ ہو تو طواف زیارت کو چھوڑ کر اپنے وطن آ جائے اور دوبارہ طواف زیارت کے لیے آئے. لیکن ایسی صورت میں طواف زیارت کرنے تک چاہے 1 سال گزر جائے، 5 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، جتنا عرصہ گزر جائے، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی شوہر سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. اور اگر ایسی عورت کے لیے دوبارہ طواف زیارت کے لیے آنا بھی شدید ترین مشکل کا باعث بنے تو ایسی شدید مجبوری کی حالت میں بعض اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ایسی مجبور خاتون حیض کی حالت میں طواف زیارت کر لے اور اس کا یہ طواف زیارت شرعاً معتبر ہو جائے گا اور اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا اور وہ احرام کی حالت سے پورے طور پر باہر بھی آ جائے گی. اب ازدواجی تعلقات کے اعتبار سے بھی وہ احرام سے نکل آئے گی، لیکن طواف زیارت حیض کی حالت میں کرنے کی وجہ سے توبہ اور استغفار بہت زیادہ کرے اور 1 سالم پورا اونٹ یا گائے ذبح کرے. البتہ جو طواف وداع ہوتا ہے اگر اس کا موقع نہیں ملا تو طواف وداع معاف ہو جاتا ہے اس کو.
یہ تو کچھ احکام میں نے آپ کو وہ بتائے. ایسی طلاق کے احکامات ہیں. تو حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو طلاق دے دی ہے اور وہ ایک طلاق ہے، طلاق رجعی ہے، تو اس کو چاہیے رجوع کر لے. یہ 2 طلاق ہے تو رجوع کر لے، لیکن 3 میں تو رجوع ہو نہیں سکتا. اب یہ جو مسائل تھے حیض اور نفاس کے، یہ وہ مسائل تھے کہ ان کا تعلق حیض اور نفاس دونوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. دم دینا پڑے گا، دم دینا ہی پڑے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے. اب صرف وہ احکامات بتا رہا ہوں جن کا تعلق فقط حیض کے ساتھ ہے. مثلا لڑکی کا بالغ ہونا، اس کا تعلق حیض کے ساتھ ہے، نفاس کے ساتھ نہیں ہے. نفاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلوغت کے ساتھ. نمبر 2، متعلقہ عورت کی عدت کا شمار وہ بھی حیض کے ساتھ ہے، نفاس کے ساتھ نہیں ہے. جس عورت کو حیض آتا ہے، طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے. اور جس عورت کو شروع ہی سے حیض بالکل نہیں آیا، وہ 30 سال کی عمر میں عائشہ ہوگی. اور جس خاتون کو کچھ عمر تک حیض آنے کے بعد بالکل بند ہو گیا یا بہت مدت کے بعد آتا ہے، تو یہ 55 سال کی عمر میں عائشہ بنیں گی. اور ان دونوں قسم کی جو خواتین ہیں، عائشہ جو ہوتی ہے، عائشہ اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے. یہ آگے عدت کے مسائل آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے رکوع میں. تو عدت کے احکامات کا تعلق حیض سے ہے، نفاس سے نہیں. ایسی کفارہ کے روزوں کے تسلسل میں حائل ہونا، یہ بھی اس کا تعلق بھی حیض کے ساتھ ہے. کہ سمجھیں بات کو، کفارہ کے جو روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں، مثلا کسی نے رمضان کا فرضی روزہ رمضان کے دنوں میں رکھ کر توڑ دیا، اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے. اب بیچ میں وقفہ کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ، فرض کریں 50 روزے رکھے تھے، بخار ہو گیا، ایک روزہ چھوٹ گیا، اب دوبارہ سارے نئے سرے سے رکھنے پڑے. یہ نہیں کہ چلو 10 اور پورے کر لو، نہیں، سارے نئے سرے سے، تسلسل ٹوٹ گیا. البتہ حیض کی وجہ سے کوئی عورت کفارہ کے روزے مسلسل نہ رکھ سکے تو معاف ہے، چونکہ عورت کی مجبوری ہے. 60 دن مسلسل وہ کہاں سے لائے؟ ہاں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ حیض سے پاک ہوتے ہی فوراً شرعی قاعدے کے مطابق اگلے دن روزہ رکھے گی. اگر بیچ میں ایک دن پاکی کا وقفہ کرے گی، اب اس کو بھی روزے نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. یہ حکم صرف حیض کے ساتھ ہے، نفاس کا حکم نہیں. نفاس کا حکم اس سے الگ ہے. نفاس کا حکم یہ ہے کہ کفارہ کے روزوں کے دوران نفاس جاری ہونے کی صورت میں پہلے رکھے ہوئے روزے معتبر نہیں ہوں گے، دوبارہ سارے روزے نئے رکھنے ہوں. اور ایسے ہی 3 طلاق دینے کے لیے بھی حیض کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نفاس کے ساتھ نہیں. 3 طلاق اکثر طریقے سے دی جاتی ہیں، عورت حیض سے پاک ہو جائے، طہر کی حالت میں اس کو طلاق دے دی جائے. تو چلیں، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. باقی ورنہ اس کے مسائل تو ایک بہت بڑا جنجال ہے، حد سے زیادہ مسائل ہیں، ان کا شمار ہی ناممکن ہے، اور بہت مشکل ترین مسائل میں. چلیں اگلی آیت دیکھیے. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، بہت مختصر وقت ہے، نہیں تو ترتیب ایسی بن جاتی کہ ساری صورتیں، ہر طرح کی، ہر جزیہ، ہر صورت. لیکن چلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر. ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله اي الحلف به، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے، عرضۃ نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کے ذریعے سے، اے نصب اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنائے ہو اپنی قسموں سے، بان تکثر الحلف به، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہو. اللہ تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس بات پر تم قسمیں اٹھاتے ہو کہ تم کوئی نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، کوئی پرہیزگاری یا نیکی کا کام لوگوں کے ساتھ نہیں کرو گے، لوگوں کی اصلاح نہیں کرو گے. اس کام پر قسم نہ اٹھایا کرو. فتکرہ الیمین علی ذلک، ان چیزوں پر قسم اٹھانا ناپسندیدہ ہے. ویسن فیہ الحنث ویکفر بخلافہ، تو ایسی قسم کے لیے سنت یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے، حانث بنے اور اس کا کفارہ ادا کرے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نیکی کے کام پر قسم اٹھائیے
کہ میں یہ نیکی کا کام کرتا رہوں گا، مثلاً کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو اس چیز پر قائم رہے، اس قسم کو نہ توڑے، علی فعل البر، جو نیکی کے کام پر ہیں، ونحو فہی طاعۃ المانع لا تمتنع من فعل ما ذکر من البر۔ تو اوپر جس بات کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قسمیں اٹھا کر قسموں کو آڑ بنا کر نیکی کے کام سے نہ رکا کرو۔ وَنَحْوِ اِذَا خَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَلِئْتُوهُ، جب اگر تم ایسی قسم اٹھا لو وہ کام کرو، وَكَفِّرُوا، اور اس کا کفارہ ادا کرو، لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا، کیونکہ اس آیت کے نزول کا سبب ہی الامتناع من ذالک، اس نیکی کے کام سے رکنا تھا۔ واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لِأَقْوَالِكُمْ، تمہاری اقوال کو، علیم جاننے والا ہے بِأَحْوَالِكُمْ، تمہارے اقوال کو۔ اس کا ربط گزشتہ آیت کے ساتھ یہ ہے، اس آیت میں گزشتہ آیت میں تقوی کا حکم تھا، اب فرمایا جا رہا ہے تقوی کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب اور احترام رکھو، بات بات میں اللہ کے نام کی قسمیں نہ اٹھاؤ، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، صاحب جلالین نے بس اشارہ دیا ہے، لأن سبب نزولها الامتناع من ذالک، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے داماد تھے حضرت بشیر بن نعمان، بشیر یا بشیر، تو اب ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی اور الجھن سی ہو گئی، تو تکرار ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں تیرے ساتھ نہ ملوں گا، نہ تیرے ساتھ بات کروں گا، اور نہیں تیری کسی اچھائی یا برائی میں شریک ہوں گا، کوئی دخل نہیں دوں گا۔ تو قسم اٹھا لی۔ اس کے بعد اس معاملے میں عبداللہ سے اگر کوئی بھی بات کرتا ہے عبداللہ بن رواحہ سے، کہتی نہیں میں نے تو قسم اٹھا لی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے قسم اٹھا لی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کے لیے بہانہ نہ بناؤ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص، کوئی آدمی نیک کام کو چھوڑنے اور نہ کرنے کی قسم کھا لے، اس کو چاہیے وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ یاد رکھیں، پہلے کام کیا جائے گا، یعنی قسم کو توڑا جائے گا، پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ ایسے نہیں کیا جائے گا پہلے کفارہ ادا کریں پھر توڑیں، نہیں، ایسے کفارہ دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی نیکی کے کام پہ قسم اٹھا لیتا، اللہ قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یا کوئی کہتا اللہ قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، جاؤں گی، یا میں فلاں کام نہیں کروں گی، یا کسی حلال چیز کے کھانے کے بارے میں قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گی، تو ان قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی ایسی بات کی قسم کھا لے تو اس قسم کو توڑ دے، نیک کام کو نہ چھوڑے، کفارہ ادا کر دے۔ ایسی عذر کی وجہ سے قسم توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ نماز اپنی دنیاوی اغراض کے لیے اپنی ان قسموں کو آڑ نہیں بنانا چاہیے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارا باللغو، لغو قسموں پر، الکائن یعنی جو لغو قسم کی قسم تم اٹھاتے ہو، یعنی بات بات کے ساتھ جو قسم اٹھا لی جاتی ہے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، وہو ما یسبق علیہ اللسان، یعنی سبقت لسانی کی وجہ سے جو بلا ارادہ اور بلا قصد، سبقت لسانی بلا ارادہ اور بلا قصد کے جو قسم آپ کی زبان سے نکل جائے، من غیر قصد الحلف، قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے ہی زبان سے نکل گیا تو یہ قسم لغو ہے۔ جیسے لا واللہ، بلا واللہ، عرب کا معمول تھا، رواج تھا، جو بات کرتے لا واللہ، بلا واللہ، یعنی فوراً وہ ایسے کہہ دیتے، ارادہ نہیں ہوتا ویسے ہی قسم اٹھا لیتے۔ فرمایا فلا اسم فیہ، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا کفارہ، اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جن کے تمہارے دلوں نے قصد کیا۔ ایک کسبت، ایک قصدت ہو، تمہارے دلوں نے قصد کیا، من الایمان، ایک ایمان ہے، ایک ایمان ہے، ایمان قسم کو کہتے ہیں۔ اذا حنستم، جب تم حانس ہو جاؤ گے، جب حانس ہو جاؤ گے تم نے قسم اٹھا لی ہے، دل کے قصد اور ارادے کے ساتھ اب مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لما کان من اللغو، لغو قسموں سے، حلیم اور بردبار ہے، بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، کہ مستحق ہونے کے باوجود وہ فوراً سزا نہیں دیتا، اس وجہ سے وہ حلیم ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیے، مسائل تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہی ہوں گے، صرف اتنی بات سمجھیے کہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یمین لغو کہا جاتا ہے بلا ارادے اور قصد کے کوئی قسم اٹھا لی، کوئی ارادہ اس میں نہیں تھا، بے ساختہ بے اختیاری طور پر نکل گئی۔ بعض لوگوں کا جیسے تکیہ کلام ہوتا ہے، تکیہ کلام کے طور پر قسم اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ یمین لغو ہے۔ اور یمین لغو کی قسم یہ بھی ہے
کسی گزشتہ ماضی گزشتہ کسی ماضی کی بات پر اپنے ذہن کے مطابق اس کو سچ سمجھتے ہوئے اس پر قسم اٹھا لے تو یہ بھی یمین لغو ہوگی، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ ماضی کی کسی بات کو سچ سمجھتے ہوئے اس پر قسم اٹھا، دیکھیں جیسے گزشتہ کے بارے میں اپنے ذہن میں سچ سمجھتے، مثلا زید نے کہا تھا کہ کل میں نے لاہور جانا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے پکا وعدہ کیا ہوا تھا کہ زید نے لاہور جانا ہے۔ اب اس آدمی سے کسی نے پوچھا زید آج کے دن کہاں ہے، تو یہ کہتے ہیں کل کے دن زید کہاں تھا، تو یہ کہتے جی لاہور میں تھا۔ اللہ کی قسم وہ کل لاہور میں تھا، حالانکہ اپنے ذہن کے مطابق یہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ اس زید نے وعدہ کیا تھا میں لاہور جاؤں گا، لیکن بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ زید لاہور نہ جا سکا، زید لاہور نہیں گیا تھا، واقعہ خلاف واقعہ بات ہو گئی۔ اب اس قسم پر یہ حانث بھی نہیں ہوگا اور اس قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، یہ یمین لغو ہے۔ اپنی ذہن کے مطابق بات کو سچ سمجھتے ہوئے قسم اٹھائے لیکن حقیقت میں وہ بات اس کے خلاف ہو جائے تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یا ایسی بات جو اپنے ذہن میں سچ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جیسے مثلا کہتا ہے میں نے کل مچھلی کھائی تھی، حالانکہ 2-4 دن پہلے کھائی تھی، بھول گیا کہ کل کھائی تھی، بھول سے کھا لی، یہ بھی یمین لغو ہے، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 2 قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس، غین میم واو سین غموس۔ یمین غموس کہا جاتا ہے گزشتہ کسی چیز پہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے، جان بوجھ پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، یا وہ کام ہوا ہے اور کہتا اللہ قسم ایسا نہیں ہوا، جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھاتا ہے، اس پر گناہ ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا لیکن گناہ ہوگا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اس کے علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے۔ نمبر 3 تیسری قسم ہے منقدہ، میم نون عین قاف دال ہا، منقدہ۔ منقدہ کیا ہے؟ آئندہ یعنی مستقبل، دیکھیں پہلے یمین لاغ اور غموس میں ماضی کے ساتھ تعلق ہے اور یمین منقدہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی آئندہ مستقبل پہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم اٹھانا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں کل فلاں کام کروں گا، جمعے کو فلاں کام کروں گا، ہفتے کو فلاں کام کروں گا۔ اب اگر وہ کام نہیں کیا تو حانث ہو گیا، یا کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ کام نہیں کروں گا اور کر لیا تو حانث ہوگا۔ یہ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم کل آپ کو قرض زور تک میں آپ کو لا کر دے دوں گا، اب اگر زور تک نہیں لایا اب حانث ہو گیا۔ مستقبل کی کسی بات پر قسم اٹھانے سے یمین منعقدہ ہوتی ہے اور ایسی قسم توڑنے پر بالاتفاق کفارہ لازم ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اور ہاں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، عموماً یہ شرائط بہت کم کتب میں ذکر کی جاتی ہیں، شاید اس پر آپ کی نظر نہ پڑی ہو، تو چونکہ ہماری سستی اور کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے۔ سمجھیں جن مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا قسم کے کفارے کے لیے اس کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 یہ سارے مسکین مسلمان ہوں، نمبر 2 اگر کسی کافر کو کھانا کھلائے نا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کافر میں بہت ساری اقسام شامل ہیں۔ نمبر 2 ان مسکینوں میں سے کوئی بھی سید نہ ہو، کیونکہ قسم کا کفارہ اوشار صدقات واجبہ زکوٰۃ فطرانہ نظر منت یہ سید پر نہیں لگتی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا سید ہیں کون؟ یاد رکھیں سید کہا جاتا ہے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کی اولاد کو، ان 5 ہستیوں کی اولاد کو سید کہتے ہیں، تو ان کو کفارات کا کھانا نہیں کھلا سکتے، زکوٰۃ صدقات نہیں دے سکتے۔ نمبر 3 شرط یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ نمبر 4 ان 10 مساکین میں کوئی بھی نابالغ نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے لائیں گے مدرسے کے بچے کھلا دو، اس کو پتہ ہے بچے نے آدھی روٹی کھانی ہے بیچارے نے، ایسے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ان میں سے کوئی مسکین بیمار نہ ہو، ہاں بیمار ہے تو اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، بیمار بیچارہ کتنا کھانا کھائے گا۔ نمبر 6 کوئی اتنا بوڑھا نہ ہو کہ کھا پی نہ سکے۔ نمبر 7 جو مساکین صبح کھائیں شام کو بھی وہیں کھائیں، یعنی صبح کسی اور کو کھلایا شام کو کسی اور کو کھلایا، ایسے بھی کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک صورت تو یہ ہے قسم کے کفارے کی، دوسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کر لیں، لیکن غلام باندیوں کا زمانہ نہیں،
تیسری صورت یہ 10 مساکین کو لباس پہنا دے، یعنی اتنا لباس جس میں نماز درست ہوتی ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے صدقہ فطر کی مقدار 10 مساکین کو دے دے۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، یا تو یہ دنوں کی تعداد پوری کرے یا مسکینوں کی تعداد پوری کرے۔ اگر ایک ہی مسکین ملے اس کو کھانا کھلا رہا ہے تو 10 دن تک روزانہ اس کو 2 وقت کا کھانا بلا کر کھلاتا رہے۔ ایک ہی دن میں فارغ ہونا ہے تو پھر مسکینوں کی تعداد 10 پوری کرے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے طور پر اگر دینا چاہتا ہے، فرض کریں 150 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے تو 150 ایک مسکین کو دے کر ایک ہی دن فارغ ہو جائے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اگر مسکین ایک ہی ملا ہے تو ہر روز اس کو 150 دے کر 10 دن پورے کر لے، ایک ہی بار اس کو 1500 نہیں پکڑا دینے۔ اور اگر یہ صورت بھی نہیں ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو 3 دن روزے رکھ لے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے روزے رکھنا جو بالکل طاقت قدرت نہیں رکھتا، غریب آدمی ہے جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ 3 روزے رکھے گا۔ تو یہ قسم کے مسائل اور اس کا کفارہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ يَحْلِفُونَ أَلَّا يُجَامِعُوهُنَّ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی اس بات کی قسم اٹھاتے ہیں۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا بھی الیتن سے ہے، اس کا معنی بھی ہے قسم۔ تو لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ يَحْلِفُونَ أَلَّا يُجَامِعُوهُنَّ، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جماع نہیں کریں گے۔ تربصوا، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے، فَإِن فَاءُوا أَيْ رَجَعُوا، بس اگر وہ لوٹ آئیں فیہا اس مدت کے اندر، او بعد آئی اس کے بعد، عن الیمین الی الغت، یعنی اپنی قسم سے باز آ جائیں اور عورتوں کے پاس آ جائیں، جماع کر لیں، فإن اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لہم انہیں، ما آتوہ من ضرر المرأة بالحال، کہ اپنی قسم سے اس نے عورت کو جو تکلیف پہنچائی ہے۔ ظاہر ایک عورت کو قسم اٹھا کر کتنی تکلیف پہنچائے گا کہ میں اتنا عرصہ تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے۔ رحیم بہم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے ان کے ساتھ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم طلاق کا عزم مصمم کر لو، اے علیہ بأن لم یفیئوا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے رجوع نہیں کریں گے، فلیوقعوا، اور مکمل طور پر ان کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی، یہ بات پوری ہو گئی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ فإن اللہ سمیع، بس بے شک اللہ سننے والا ہے، لقولہم علیم، بعزمہم، ان کے عزم کو جاننے والے۔ المعنى لیس لہم بعد تربص ما ذکر، مطلب اس کا یہ ہے لیس لہم بعد تربص ما ذکر، کہ 4 مہینوں کے بعد جو عدت یعنی مذکور ہوئی ہے اس کے بعد ان کے لیے رجوع کرنے کی اجازت نہیں، اس کے لیے ان کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں جب وہ عزم کر ہی چکے ہیں، جب انہوں نے عزم کر لیا ہے تو لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بعد تربص ما ذکر، جس مدت کا ذکر کیا گیا، الا الفیئۃ و الطلاق، 2 صورتیں ہیں، یا تو رجوع کی یا طلاق کی۔ والمطلقات یتربصن، یہ آگے عدت کا مسئلہ آ رہا ہے، چلیں پہلے ایلا کا مسئلہ سمجھیں، پھر عدت کے مسائل بھی انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ بس چند مسائل ہیں، آگے یہ تفصیلاً آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ہی زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو اچھی طرح سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ باقی مسائل اتنے ضروری نہیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ سرسری طور پر ان سے نظر کر کے آگے نکل جائیں۔ ربط کیا ہے للذین یؤلون کا؟ گزشتہ آیات میں کچھ احکامات عورتوں کے متعلق گزرے، کچھ قسم کے متعلق اب خاص طرح کی ایک قسم کا ذکر ہے۔ پہلے عام قسم کا ذکر تھا، اب ایک خاص قسم کا ذکر ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بیوی سے ناراض ہو جاتے اور قسم اٹھا لیتے کہ اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ جاہلیت میں عورت کو ستانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، تو اس سے نہ عورت کو بیوہ سمجھا جاتا، نہ متعلقہ سمجھا جاتا، نہ خامند والی سمجھا جاتا، بیچاری درمیان میں لٹکی رہتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو شریعت نے اس کی ایک ایسی حد مدت متعین فرما دی کہ تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ فرمایا اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے اس کی مدت 4 مہینے، یعنی اگر 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی ہے اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر رجوع نہ کیا تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک ایلا سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، بعد میں الگ سے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے بیوی نکاح سے نکل گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، اب بغیر تجدید نکاح کے نہیں رکھ سکتا۔ اگر بعد میں دوبارہ ارادہ بن گیا ہے 4 مہینے گزرنے کے بعد، چونکہ یہ بائنہ ہو چکی ہے، اب دوبارہ اگر اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کریں گے۔ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی، مسئلہ سمجھے، اس کی 4 مہینے کی قسم اٹھائی، 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھائی، 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی، سمجھیں اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی ہے ایلا نہیں ہوگا۔ میں 3 مہینے کی کھائی، 2 مہینے کی کھائی، چند دن کی کھائی، ہفتے کی کھائی، 10 دن کی کھائی،
کہ میں 10 دن تیرے پاس نہیں آؤں گا، 3 مہینے نہیں آؤں گا، 2 مہینے نہیں آؤں گا، اس سے ایلا نہیں ہوتا۔ اگر 3 مہینے کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم 3 مہینے آئندہ تیرے پاس نہیں آؤں گا، اب 3 مہینے پورے کر کے آ جاتے تو آ سکتا ہے، کوئی عرض نہیں، کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرعاً ایلا 4 مہینے ہے، اس سے کم میں نہیں ہوتا۔ ہاں اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائیے بالفرض کہتا میں 3 مہینے تیرے پاس نہیں آؤں گا، اب 3 مہینوں کے اندر اندر آ گیا تو ظاہر قسم تو ٹوٹ گئی نا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، 3 مہینے پوری کرنا چاہتے ہیں تو پوری کریں، پھر حانث نہیں ہوگا، پھر قسم کا کفارہ اس پر نہیں آئے گا، لیکن بیوی نکاح میں ہی رہے گی۔ اور اگر یوں قسم اٹھائے کہ ساری زندگی تیرے قریب نہیں آؤں گا تو بھی ایلا ہو جائے گا، یعنی 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھائے، 5 مہینے 10 مہینے کی قسم کھائے تو بھی ایلا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 4 ماہ یا زائد کی قسم کھائی اور مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا، بیوی کے پاس چلا گیا، جمع ہو گیا تو اب ایلا نہیں ہوگا، قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ ہوگا، بس بیوی نکاح میں رہے گی۔ یہ ہے ایلا۔ جی اب اگلی آیت پڑھیے۔ اچھا ٹائم آپ کا پورا ہو گیا، اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہیں تو یہ رکوع پورا کر لیتے ہیں، اگر رکوع نہ بھی پورا ہو تو یہاں پر یہ عدت کے مسائل یہ پورے کر لیں، لیکن اب بھی یہ ہے کہ آپ سبھی کے اتفاق ہوگا تو تب۔ جی چلیے۔ والمطلقات یتربصن، اور متعلقہ عورتیں انتظار کریں گی، اے لینتظرن یعنی انتظار کریں گی، بانفسہن روکے رکھیں گی اپنی نفس کو، یعنی نکاح سے، ثلاثۃ قروء 3 حیض، 3 حیض، قروء کا جو لفظ ہے یہ طہر اور حیض دونوں کے درمیان مشترک ہے، تو 3 قروء وہ انتظار کریں گی، تمضی من حین الطلاق، اور اس کی ابتدا ہو جائے گی یعنی وقت طلاق سے، اور یہ قروء قرء کی جمع ہے بفتح القاف وهو الطہر والحیض، اور طہر اور حیض دونوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے قروء، تو قرء کی جمع ہے، طہر اور حیض دونوں کے لیے اس کے استعمال ہوتا ہے، قولانی دونوں قول اس مسئلے میں موجود ہیں، وهذا المدخول بهن اما غیرهن، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے مدخول بہن ہو یا غیر مدخول بہا ہو، دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے، لیکن سمجھیں اما غیرہن فلا عدت لہن، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جو غیر مدخول بہا ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اگر غیر مدخول بہا ہے، ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ اگر حلبت صحیحہ ہوئی ہے اگرچہ مدخول بہا نہیں ہے تب بھی عدت ہوگی، یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں بعد میں۔ وفی غیر العائصۃ، اور ایسی غیر عائصہ میں، والصغیرہ اور صغیرہ، غیر عائصہ اور صغیرہ کے لیے یہ مسئلہ ہے، غیر عائصہ اور صغیرہ جو ہے اس کی عدت صغیرہ کی اور عائصہ کی وہ الگ ہوگی، لیکن جو غیر عائصہ ہے یعنی جو عائصہ سن ایاس کو بھی نہیں پہنچی اور وہ حائضہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اور عائصہ اور صغیرہ ان کا مسئلہ وفی غیر العائصۃ والصغیرۃ، عائصہ اور صغیرہ کا مسئلہ اس سے الگ ہے، فعدتهن 3 اشہر، عائصہ اور صغیرہ کی عدت 3 مہینے ہوگی، والحوامل اور حاملہ کا مسئلہ بھی الگ ہے، فعدتهن اس کی عدت ان یضعن حملهن وضع حمل ہوگی، کما فی سورۃ الطلاق، جیسا کہ سورۃ الطلاق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، والاماء اور باندی لونڈی کی عدت، فعدتهن اس کی عدت قران، 2 قران، 2 طہر ہے یا 2 حیض ہیں، امام شافعی کے نزدیک 2 طہر اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 حیض، بسنت جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب بات کو سمجھیے، گزشتہ آیت میں پہلے ربط، گزشتہ آیت میں ایلا میں ایک محدود مدت یعنی 4 مہینے کے لیے علاجی کا ذکر تھا، اور طلاق میں غیر محدود مدت کے لیے علاجی ہوتی ہے، اس لیے محدود کے بعد غیر محدود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا رابط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلا میں بعض دفعہ ارادہ رجوع کا ہوتا ہے، اس لیے اب رجوع کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا طلاق والی عورتیں 3 حیض انتظار کریں گی،
ان کے گزرنے سے پہلے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عدت کا حکم کیوں دیا؟ اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے اگر حمل ہو تو معلوم ہو جائے، اولاد دوسرے کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ آگے جو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس چیز کو چھپا کے رکھیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے۔ من الولد والحیض، کہ رحم میں بچہ ہے یا حائضہ ہے، کیا ہے، اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر چھپا کے رکھے گی کہیں کوئی نکاح پڑھ لے پھر کیا ہوگا؟ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، ازواجہن، ان عورتوں کے خاوند، احق کو برد دینا، زیادہ حق رکھتے ہیں، اے بھی مراجعتہن، رجوع کرنے کا، یعنی ایک یا دو طلاقوں کی صورت ہے تو ان کے خاوند رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ لہذا ولو ابینا، اگر یہ عورتیں انکار کر دیں گی، چھپا دیں گی، عدت ابھی گزری نہیں ہے، جھوٹ سے کہہ دی میری تو 3 حیض پورے ہو گئی ہے، مقصد یہ کہ میرا خاوند میرے ساتھ رجوع نہ کر سکے، فی ذالک، اس معاملے میں، اے فی ومن التربص، انتظار کے معاملے، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ خامن اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، تو یہ زیادہ مستحق ہیں کہ یہی دوبارہ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنی اصل بات کو چھپا لے کہ میرے حیض پورے ہو گئے حالانکہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ بینما لازرار المرأۃ، چونکہ اگر اصلاح نہیں ہوگی تو پھر عورت کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی۔ وہ تحریص علی قصدہ، اور وہ آمادہ ہوگی اس کی قصد پر، لا شرط لجواز الرجعۃ، یہ چیز البتہ رجعت کے لیے شرط نہیں ہے، جس بات کا ذکر کیا کہ یہ لازمی ہے کہ ان کے خامند ہی ان سے رجوع کریں اور کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ مسئلہ اس لیے بتایا گیا کہ اگر انہوں نے طلاق دی ہوئی ہے اور طلاق کے بعد مسئلہ یہ اگر کسی اور جگہ اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہ آپس میں نکاح کر لیں، جبکہ 3 طلاقوں کی صورت نہیں ہے تو 1 یا 2 طلاقیں ہیں تو یہ نکاح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، بعد میں کوئی خرابی واقعہ نہ ہو جائے۔ وعدہ فی طلاق رجی، اور رجوع کا مسئلہ یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کا مسئلہ صرف طلاق رجی میں، وَأَحَقُّ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ إِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِي نِكَاحٍ فِي الْعِدَّةِ، یہ لفظ احق میں تفصیل کے معنی نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ عدت کے اندر شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ عدت کے اندر تو صرف شوہر ہی رجوع کر سکتے ہیں، اگر عدت پوری نہیں ہوئی تو کوئی اور دوسرا آدمی اس سے ابھی نکاح نہیں کر سکتا، صرف شوہر نکاح کر سکتے ہیں۔ مثل الذی لہم علیہن، مثل الذی علیہن من الحقوق، یعنی اسی طرح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح عورتوں پر مردوں کے حق ہیں تو اسی طرح وَمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے بھی عورتوں پر حقوق ہیں، دونوں کے، عورتوں کے مردوں پر، مردوں کے عورتوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان دونوں طرح کے حقوق کا خیال رکھنا ان پر لازم اور ضروری ہے۔ شرم من حسن العشرت، حسن معاشرت، و ترک زرار، اور تکلیف سے بچنا، ونحو ذلک، اس طرح کی دوسری باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے رہنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا، ایک دوسرے کی بات ماننا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے 1 گنا درجہ فضیلت زیادہ ہے، فی الحق کے حقوق میں، فی وجوب طاعتهن، اس وجہ سے کہ مردوں کی اطاعت عورتوں پر واجب ہے، لما ساقوه من المہر والانفاق، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے مہر کی، ان پر خرچ کرنے کی، واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، فی ملکہ حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، فیما دبرہ لخلقہ، اپنی مخلوق کے بارے میں جو تدبیر کرتا ہے اس کی تدبیر حکمت پر اور بصیرت پر مبنی ہوتی ہے۔ اب آپ نے بات سمجھ لی، عورتوں اور مردوں کا دونوں پر ہی ایک دوسرے کا حق ہے، البتہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہوا ہے، تو اس لیے رجعت کا اختیار مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دیا۔ اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اگر رجعت کا اختیار عورتوں کو دیا جاتا یا طلاق کا اختیار عورتوں کو دیا جاتا تو بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ عورت کے اندر تحمل کم ہوتا ہے، حوصلہ اور صبر کم ہوتا ہے، تو اس لیے اچانک ذرا سی بھی بات ہوتی تو وہ طلاق دے دیتی، یہ مسائل پیدا ہوتے، تو اس لیے اس چیز کے اختیار عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ سمجھیے بات کو، اب عدت کے مسائل آپ سمجھیں پھر بس کرتے ہیں۔ یہاں پہ المطلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں جن کو حیض آتا ہو، ایک بات، ان کی عدت 3 حیض ہے، نابالغہ یا عائشہ مراد نہیں ہے، جیسے کہ صاحب جلالین نے اشارہ کر دیا، ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور باندی بھی مراد نہیں ہے، باندی کی طلاقیں بھی 2 ہوتی ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہوتی ہیں، اور اگر متعلقہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہوگی، بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے، اگر ایسی عورت ہے جس کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ صحبت یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی،
تو اس صورت میں طلاق ہو گئی، اب اس پر عدت ہے ہی نہیں ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور بیچ میں ان کے کوئی حائل یا کوئی رکاوٹ، کوئی مانع ان کے بیچ میں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو ملنا چاہیں تو مل سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں، تب بھی عدت لازم ہوگی۔ اس میں ایک بات سمجھیں، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط بات ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے تبھی تو اس کی عدت بتائی کہ وضع حمل ہے۔ اب ولادت وضع حمل ہوگی حاملہ کی، بعض کا چاہے پورے 9 مہینے انتظار کرنا پڑے، 2 مہینے کرنا پڑے، 4 مہینے، 6 مہینے، عموماً جو عمومی مدت ہوتی ہے ایز کی، عموماً 9 مہینے، 10 مہینے، کم از کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تابعین میں بزرگ گزرے، امام ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 سال اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کے سارے دانت تھے اور ہنس رہے تھے جب دنیا میں آئے، اس وجہ سے ان کا نام بھی ضحاک رکھ دی۔ ویسے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، طلاق اگر دینی ہو تو فوراً دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، پاکی کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، اور اس پاکی میں جس میں دونوں ملے نہ اس میں طلاق دینی چاہیے، اصل شرعی مسئلہ یہ۔ دوبارہ عدت ایک طرح کی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے قانون کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ عورت جو حاملہ نہ ہو اس کی عدت 90 دن ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ عدت 90 دن نہیں ہے، عدت 3 حیض ہے، عدت 3 حیض ہے۔ اب 3 حیض لازمی نہیں کہ 90 دن میں پورے ہو جائیں، یہ 2.5 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو 6 مہینے بعد حیض آتا ہے، ان کی عدت 18 مہینوں میں پوری ہوگی، اس لیے حائضہ کے لیے عدت 3 حیض پورے کرنی ہوگی۔ اور جس کا صرف نکاح ہوا ہے، خلوت صحیحہ یا صحبت نہیں ہے، اس کی تو عدت ہے ہی نہیں، تو 90 دن کا اس کو لازمی پکا ٹھکا قرار دینا اور یونین کونسل سے باقاعدہ اس کی طرف سے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا 90 دن کے بعد، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لفظ قروء سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حیض ہے، خلفائے راشدین، اکابرین صحابہ، تابعین سبھی کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، اور عدت گزارنے کا مقصد بھی ہے کہ رحم بچے سے خالی ہو، یہ معلوم ہو جائے، اور یہ چیز معلوم طہر سے نہیں ہوتی، حیض سے معلوم ہوتی ہے۔ امام شافعی نیک طہر ہے، جیسے کہ صاحب جلالین نے اشارہ کیا، تو صاحب جلالین چونکہ شافعی المسلک۔ باقی عدت کی ساری صورتیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ 4-5 صورتیں یہ بنتی ہیں، اور ایک صورت عدت کی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ عدت کے احکامات کیا ہیں؟ عدت میں پردہ کرنا ویسے بھی ہے، عدت میں زیادہ سختی ہے، سابق شوہر کے آمنے سامنے آنے سے گریز کرنا، گھر کے اندر باہر جہاں چاہے رہ سکتی ہے، یہ غلط بات ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں عورت عدت میں اعتکاف کی طرح ایک جگہ بیٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ عدت میں ملازمت پہ نہیں جا سکتی، کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کے لیے نہیں جا سکتی، ہاں اگر مجبوری ہے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی آدمی نان نفقہ کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا رہا، تو اب اپنے لیے اتنا کمانے کے لیے جا سکتی ہے کہ اپنا اخراجات پورے کر لے، کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ کوئی ایسا مریض جو بہت قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی حالت بالکل نازک ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا، تو دن دن میں چلی جائے۔ ڈاکٹر اگر بیمار ہے علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلائے، اگر گھر نہیں آ سکتا پھر علاج کروانے کے لیے جا سکتی ہیں۔ باقی عدت کے دوران زینت کی خاطر غسل کرنا، زینت کی خاطر کسی قسم کا خوشبو صابن، کوئی شیمپو وغیرہ، کوئی آئل، کوئی اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنا جائز نہیں، جبکہ مقصود بال سنوارنا اور زینت ہو، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر گرمی میل کو چل دور کرنا ہے تو غسل کر سکتی ہے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ جتنی بھی چیزوں کا اطلاق زیب و زینت پر ہوتا ہے عدت میں ممنوع ہے، عرف میں جن جن چیزوں کو زیب و زینت کہتے ہیں ان پر زینت کے اطلاق ہوتا ہے، عدت کے دوران ان سب چیزوں کا استعمال منع ہے۔ کوئی زیور پہننا، رنگ پہننا، کوئی ٹاپس وغیرہ، کوئی چوڑیاں وغیرہ پہننا، میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، ایسا مزین بڑکیلا ریشمی لباس پہننا جو شادیوں وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، نیا لباس پہننا، یہ سب عدت میں منع ہے۔ مہندی لگانا، باریک کنگھی کرنا زینت کی خاطر، سرما لگانا، ہاں آنکھ میں کوئی بیماری ہے، درد ہے، خارش ہے، پھر سرما لگا سکتی ہے، لیکن زینت کے لیے نہیں لگا سکتی۔ اس طرح چوڑیاں پہننا، یہ ایک رسم بعض معاشروں میں یہ ہوتی ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے آ کر اس کی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، چوڑیاں توڑنا کوئی عقل مندی نہیں، چوڑیاں توڑنا غلط بات ہے، ہاں چوڑیوں کو نکال کر رکھ لیا جائے جب بعد میں پھر پہن لیں۔ باقی عدت کے دوران سفر کرنا، دوسرے شہر جانا، یہ سارے ممنوعات اور پابندیاں ہیں، متعلقہ کے لیے بھی اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کی بھی یہ پابندیاں ہیں۔ چلیں بس، ہاں اور ایک چیز سمجھ لیں، عدت وقت طلاق سے شروع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بعض جگہ پر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت جو ہوتی ہے وہ جب بیوی کو اطلاع تو اس وقت سے نہیں، بیوی کو اطلاع اگر 3 ایس گزرنے کے بعد ہو گئی، عدت اس کی پوری ہو گئی، اب یہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ وقت طلاق سے عدت کی ابتدا ہوتی ہے اور وقت وفات سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں ابھی ٹائم ہوا ہے 12:47، تو اسی ٹائم پر
کسی کا خامند فوت ہوا تو اسی وقت اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور 4 مہینے 10 دن پورے ہونے پر اسی ٹائم پہ آ کر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔